بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے تم سے ایک اور بات بھی کہی تھی کہ میری زندگی میں جو لڑکی آئے گی وہ ایک غیر معمولی صلاحیت کی مالک ہوگی۔ ہاں، یہ بات تم نے کہی تھی۔ میں نے آگے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اپنی غیر معمولی صلاحیتوں سے میری مشکلیں آسان کرتی رہو گی۔ اب کہہ رہا ہوں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے تمہاری کسی غیر معمولی صلاحیت کے ذریعے ہی ہو رہا ہے۔ علی نے اسے ٹالنے کے لیے کہا، کوئی دوسری بات کرو۔ تم اس موضوع پر گفتگو نہیں کرنا چاہتی؟ کیا مجھے رازدار نہیں بناؤ گی؟ میں چاہوں گا کہ مجھ سے اپنی غیر معمولی صلاحیت کو نہ چھپاؤ۔ اس نے گہری سانس لی، سر اٹھا کر سامنے بیٹھے ہوئے ایمان علی کو دیکھا۔ وہ تو پہلی ملاقات سے ہی محسوس کر رہی تھی کہ اس کی طرف کھینچی جا رہی ہے اور یہ جوان اس کا آئیڈیل ہے۔ وہ بولی، میں ٹیلی پیتھی جانتی ہوں۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ بولی، میں کسی کے بھی اندر پہنچ کر اس کے تمام چور خیالات پڑھ لیتی ہوں، اس کے دماغ پر قبضہ جما لیتی ہوں اور اپنی مرضی کے مطابق اس سے کوئی بھی کام کروا لیتی ہوں۔ وہ حیرانی سے بولا، تم میرے اندر بھی آ جاتی ہو؟ وہ انکار میں سر ہلا کر بولی، جو تمہاری طرح صحت مند باڈی بلڈرز ہوتے ہیں اور کوئی نشہ نہیں کرتے، وہ میری سوچ کی لہروں کو ایک دم سے محسوس کرتے ہیں، پھر بے چین ہو کر سانس روک لیتے ہیں۔ اس طرح میں تمہارے جیسے افراد کے اندر نہیں پہنچ پاتی۔ یہ سن کر مجھے حیرانی ہو رہی ہے اور خوشی بھی کہ تم ٹیلی پیتھی جانتی ہو۔ کیا مجھے بتاؤ گی کہ یہ علم تم نے کیسے سیکھا ہے، کہاں سے سیکھا ہے؟ میں بھی تمہارے سوال کا جواب دوں گی، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا علم میرے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ہماری پہلی ملاقات دوستی میں بدل چکی ہے، یہ دوستی کہاں تک جائے گی؟ وہ بڑے اعتماد سے بولا، ازدواجی زندگی تک۔ میں اپنے علوم کے ذریعے جو کچھ معلوم کرتا ہوں اس میں سے کچھ باتیں غلط بھی ہو جاتی ہیں۔ جیسے جیسے میرے تجربات بڑھ رہے ہیں میری باتیں درست ہوتی جا رہی ہیں اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں میری یہ بات درست ہو۔ میں تمہیں دل و جان سے چاہنے لگا ہوں اور تمہیں اپنی شریک حیات بنانا چاہتا ہوں۔ علی نے سر جھکا لیا۔ ایمان علی کی یہ پیشکش بہت اچھی لگ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ ایک چاہنے والے کو اپنے دل کے اتنے قریب محسوس کر رہی تھی۔ وہ بولا، میں تمہیں پرپوز کر رہا ہوں، تم کچھ کہنا چاہو گی؟ تم آگے بولو، یہ ازدواجی زندگی کیسی رہے گی اور کب تک رہے گی؟ اگر ہم ایک دوسرے کے لائف پارٹنر بننے میں کامیاب ہو گئے تو یہ بہت ہی خوشیوں بھری ازدواجی زندگی ہوگی، لیکن… وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ اس نے پوچھا، لیکن کیا؟ ہمارے درمیان کی کچھ رکاوٹیں دور ہونے کے بعد ہی بات بنے گی۔ وہ کیسی رکاوٹیں ہیں؟ وہ انکار میں سر ہلا کر بولا، میں بھی کچھ وضاحت سے معلوم نہیں کر سکتا، پھر بھی اپنے ازدواجی ذائچے کی بغور اسٹڈی کروں گا، کچھ پتہ چلے گا تو تمہیں بتاؤں گا۔ وہ دونوں تھوڑی دیر تک چپ رہے، پھر ایمان علی نے کہا، تم نے مجھے دیکھا ہے اور میرے خاندان کو بھی دیکھا ہے، اب اپنی فیملی کے بارے میں بھی کچھ بتاؤ۔ وہ اسے میرے بارے میں بتانے لگی۔ میرا نام سنتے ہی وہ چونک گیا، بڑی حیرانی سے بولا، تم فرحاد علی تیمور کی بیٹی ہو؟ اوہ، خدا تو مجھے خوش نصیب بنا رہا ہے، مجھے اس دنیا کی سب سے مشہور و معروف اور اعلیٰ خاندان میں پہنچا رہا ہے۔ میں تیرا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ وہ خوش ہو کر اسے دیکھ رہی تھی، مسکرا رہی تھی، پھر بولی، آگے تو سنو۔ آگے کیا سنوں؟ میں تو انکل فرحاد سے اس قدر متاثر ہوں کہ میں نے ان کا اور سونیا مما کا بھی ذائچہ بنایا ہے اور ان کی اچھی طرح اسٹڈی کی ہے۔ جتنا میں ان کے بارے میں جانتا ہوں وہ تم بیٹی ہو کر بھی نہیں جان سکتی۔ پھر وہ ایک گہری سانس لے کر بولا، ہائے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جن بزرگوں کا ذائچہ بنا رہا ہوں انہی کی بیٹی میری زندگی میں آنے والی ہے۔ مما اور پاپا جدوجہد سے بھرپور زندگی گزارتے آ رہے ہیں، اتنے دشمنوں کی سازشوں کا شکار ہوتے آ رہے ہیں اور پھر انہیں منہ توڑ جواب دیتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کبھی کسی ماہر نجوم سے اپنے مستقبل کا حال معلوم نہیں کیا، مگر میں معلوم کرنا چاہتی ہوں، ان پر کوئی بڑی مصیبت تو نہیں آئے گی؟ اس نے سوچ کر کہا، ان پر مصیبت تو آتی ہی رہتی ہے، پھر بھی میں ایک بار ان کا ذائچہ پڑھنے کے بعد ہی بتا سکوں گا، پلیز ابھی پڑھو۔ وہ اپنے بیڈ روم میں تھا، اپنی جگہ سے اٹھ کر شیشے کی ایک الماری کے پاس گیا۔ وہاں ڈھیر ساری فائلیں رکھی ہوئی تھیں، پتہ نہیں اس نے کتنے افراد کے ذائچے بنا رکھے تھے۔ اس نے میرے نام کی ایک فائل نکالی، پھر اسے لے کر علی کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اسے کھول کر ذائچہ نکال کر بڑی توجہ سے پڑھنے لگا۔ علی بڑی بے چینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آخر اس نے کہا، تمہارے خاندان میں ایک سب سے چھوٹا بچہ ہے، مجھے بتاؤ انکل سے اس کا کیا رشتہ ہے؟ وہ میرے پاپا کا پوتا ہے، میرے بھائی پورس کا بیٹا۔ اس بچے کے ساتھ عجیب و غریب حالات پیش آ رہے ہیں جن کا اثر تمہارے پاپا پر پڑ رہا ہے۔ ہاں، ان کے بدترین دشمن کسی طرح ان کے پوتے عدنان کو اپنے قابو میں کر لینا چاہتے ہیں، اسے قیدی بنا کر پاپا کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ انکار میں سر ہلا کر بولا، ایسا تو تمہارے پاپا کے ساتھ ہوتا ہی آ رہا ہے اور وہ دشمنوں کو ان کی دشمنی کی سزا دیتے آ رہے ہیں، لیکن اس بچے کے حوالے سے کوئی ایسی غیر معمولی بات ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ علی نے کہا، میں سمجھ گئی، عدنان کی ممی شیوانی ایک غیر معمولی عورت ہے، وہ مر چکی ہے لیکن اس کی آتما ایک عورت کے جسم میں سمائی ہوئی ہے۔ اس طرح شیوانی ایک دوسری عورت کے جسم میں رہ کر اپنے بچے کو بھرپور ممتا دے رہی ہے۔
وہ زائچہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اور کچھ بتاؤں؟ میڈم شیوانی سے تعلق رکھنے والی خاص باتیں بتاؤ۔ اب اس کی زندگی بہت ہی مختصر سی رہ گئی ہے، مجھے ٹھیک طرح سے حساب نہیں معلوم، جناب تبریزی کی پیشگوئی کے مطابق اس کی زندگی کی شاید 19 دن رہ گئے ہیں۔ ایمان علی اس کی باتیں خاموشی سے سن رہا تھا، پھر کہا، ہاں یہی بات غیر معمولی ہو سکتی ہے کہ وہ مر چکی ہیں، لیکن ان کی آتما بھی اس دنیا میں ہے اور وہ کسی کے اندر سمائی ہوئی ہیں۔ بے شک یہ ایک غیر معمولی اور ناقابل یقین بات ہے۔ وہ ایک ذرا توقف سے بولا، تمہاری فیملی میں ایسے غیر معمولی واقعات ہوتے ہی رہتے ہیں، اب میں اس کی معلومات کی روشنی میں تمہارے پاپا کا زائچہ دیکھتا ہوں۔ وہ پھر میرے زائچہ کی اسٹڈی کرنے لگا، اس کے سامنے میری فائل کھلی ہوئی تھی، وہ سر جھکائے اسے پڑھ رہا تھا اور علی اسے بڑی محبت اور لگن سے دیکھ رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ اب سے پہلے کسی بھی جوان نے اسے اتنا متاثر نہیں کیا تھا جتنا کہ وہ کر رہا تھا۔ ہر لڑکی کا ایک جیون ساتھی ضرور ہوتا ہے، وہ اپنے ہونے والے جیون ساتھی کو بڑے پیار سے، بڑے جذبے سے دیکھ رہی تھی، اس کا دل اور اس کا دماغ ایمان علی سے متاثر ہو رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اگلے چند لمحوں میں کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ وہ اس سے کچھ اور زیادہ متاثر ہوتی چلی جائے گی۔ وہ میرا زائچہ دیکھ رہا تھا اور کچھ پریشان ہو رہا تھا۔ علی نے اس کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا، کیا شیوانی کے پیچھے کالا علم جاننے والے لگے رہتے ہیں؟ کیا وہ اس کی آتما کو ایک جسم سے نکال کر دوسرے جسم میں پہنچا دیتے ہیں اور اس طرح اس کی آتما بھٹکتی رہتی ہے؟ وہ ہاں کے انداز میں سر ہلا کر بولی، ہاں لیکن تم پریشان کیوں ہو؟ میں پریشان نہیں ہوں، تم میرے سوالوں کا جواب دو۔ کیا آج سے 19 دنوں کے بعد شیوانی کی موت لازمی ہے؟ ہاں جناب تبریزی نے پیشگوئی کی ہے، اس بار اس کی آتما کو کوئی بھی کالا علم جاننے والا نہیں بھٹکائے گا اور اس کی روح دنیا سے پرواز کرتی ہوئی عالم ارواح کی طرف چلی جائے گی۔ شیوانی کو پھر سے کوئی نئی زندگی نہیں ملے گی، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ ان کی پیشگوئی درست ہوگی کہ شیوانی کا مرنا بہت ضروری ہے؟ آج تک جناب تبریزی کی کوئی پیشگوئی غلط ثابت نہیں ہوئی، اس بار شیوانی کی موت آئے گی۔ وہ بے چینی سے پہلو بدل کر بولا، اسے موت نہ آئے تو اچھا ہے۔ موت کیوں نہ آئے؟ نہیں آنا چاہیے، اسی میں بہتری ہے۔ کیا عدنان کی بہتری ہے؟ وہ انکار میں سر ہلا کر بولا، تمہارے پاپا کی۔ وہ حیرانی سے بولی، شیوانی کے نام مرنے سے پاپا کی بہتری کیا ہوگی؟ اس نے علی کو دیکھا، پھر اس سے نظریں چرانے لگا۔ وہ پریشان ہو کر بولی، آخر بات کیا ہے؟ ایمان علی، تم مجھ سے کیا چھپا رہے ہو؟ کچھ نہیں، اپنے پاپا سے کہو کہ میرے پاس آئیں، میں ان سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کیا پہلے مجھ سے بات نہیں کر سکتے؟ پلیز، یہ تمہارے پاپا کا ذاتی معاملہ ہے، تم برا نہ مانو، میں تمہارے خاندان کی بہتری کے لیے یہ کہہ رہا ہوں، مجھے صرف اپنے پاپا سے بات کرنے دو۔ اس نے سوچتی ہوئی نظروں سے ایمان علی کو دیکھا، پھر مجھے مخاطب کیا، پاپا آپ کہاں ہیں؟ ویسے جہاں بھی ہیں فوراً میرے اندر آ جائیں۔ میں نے اس کے اندر آ کر پوچھا، کیا بات ہے بیٹی؟ وہ پاپا، جیسا کہ میں بتا چکی ہوں اور آپ جانتے بھی ہیں، ایمان علی کو علم نجوم میں مہارت حاصل ہے، اس نے آپ کا بھی زائچہ بنا رکھا ہے اور اسے پڑھنے کے بعد کوئی اہم بات آپ سے کہنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو کہنا چاہتا ہے کہے، میں سن رہا ہوں۔ ایسے نہیں پاپا، وہ مجھ سے آپ کی کوئی بات چھپا رہا ہے، صرف آپ سے کہنا چاہتا ہے، پلیز اس کے اندر جائیں۔ میں دوسرے ہی لمحے میں اس کے اندر پہنچ گیا، پھر بولا، ہیلو بیٹا ایمان علی، میں فرحات بول رہا ہوں۔ اس نے خوش ہو کر کہا، یا خدا، تو بے شک جلال والا اور بڑی شان والا ہے، محترم فرحات علی تیمور کو میرے پاس پہنچا کر مجھے خوش نصیب بنا رہا ہے۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، کیا میں آپ کو انکل کہہ سکتا ہوں؟ نہیں انکل نہیں، علی کی طرح مجھے پاپا کہہ سکتے ہو۔ وہ خوشیوں سے لہرا گیا، شکریہ پاپا، بہت بہت شکریہ۔ میں آپ سے ایک اہم بات کہنا چاہتا ہوں، لیکن آپ علی سے کہیں کہ وہ میرے اندر آ کر یہ باتیں نہ سنیں۔ میں نے علی سے پوچھا، کیا تم ایمان علی کے اندر ہو؟ نو پاپا، وہ نہیں چاہتا کہ میں آپ لوگوں کی باتیں سنوں۔ شاباش بیٹی، میں دیکھتا ہوں کہ وہ مجھ سے کیا کہنے والا ہے۔ میں نے ایمان علی کو یقین دلایا کہ اس کے اندر صرف میں ہی ہوں۔ تب اس نے کہا، پاپا شیوانی کو مرنا نہیں چاہیے، کچھ ایسا کیا جائے کہ جناب تبریزی اپنی پیشگوئی تبدیل کر دیں۔ اگر کوئی کالا علم جاننے والا اس کی آتما کو اس کے جسم سے نکال کر کسی دوسری جگہ پہنچانا چاہے تو اسے نہ روکا جائے، جو ہوتا ہے وہ ہونے دیا جائے۔ ایسا کیوں ہونے دیا جائے؟ موت کے بعد کسی کی بھی روح کو عالم ارواح میں پہنچنا چاہیے، اس دنیا میں نہیں بھٹکنا چاہیے۔ یہ کالا علم جاننے والے ان روحوں کو اپنے قابو میں کر کے ان سے اپنی مرضی کا کام کرواتے ہیں، اور ہم یہ کبھی نہیں چاہیں گے۔ بے شک کالے علم کے ذریعے جو بھی کیا جاتا ہے وہ سراسر شیطانی عمل ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں آپ کی سلامتی کی خاطر کہتا ہوں، اس شیوانی کو مرنا نہیں چاہیے۔ شیوانی کی موت کا میری سلامتی سے کیا تعلق ہے؟ میرے زائچے کے مطابق شیوانی کی موت کے دوسرے ہی دن آپ کی زندگی کی لکیر ٹوٹ رہی ہے۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا، شیوانی کی زندگی کا مجھ سے کیا تعلق؟ دیکھیے، میرا زائچہ آپ کے سامنے ہے، یہ جو بتا رہا ہے وہی کہہ رہا ہوں، اور اس کے ذریعے بعض باتیں تفصیل سے معلوم نہیں ہوتی، وہ اپنے وقت پر واضح ہوتی ہیں کہ شیوانی کی زندگی سے آپ کا تعلق کیا تھا اور اس کی موت کیوں آپ کی موت کا سبب بن رہی ہے۔ بیٹے، اتنی بڑی بات ہے تو اعلیٰ حضرت مجھ سے نہ چھپاتے، اشارت سے کچھ بتا دیتے۔ یہ تو میں نہیں جانتا کہ انہوں نے آپ سے کچھ کہا کیوں نہیں۔
ویسے میں نے سنا ہے کہ روحانیت کے مدارس طے کرنے والے اندر کی بات کسی کو نہیں بتاتے اور پیش آنے والے واقعات کا ذکر اپنوں سے بھی نہیں کرتے۔ میں نے تسلیم کیا، بے شک وہ ہمیں قدرت کے بھید نہیں بتاتے اور ہم ان سے اسرار نہیں کر سکتے، پھر بھی آپ اپنے طور پر معلوم کر سکیں اور اعلیٰ حضرت کی زبان کھلوا سکیں تو بہتر ہوگا۔ میری اور آپ کے چاہنے والوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک لمبی زندگی گزاریں اور یہ تبھی ممکن ہے جب شیوانی کی آتما اس دنیا میں رہے۔ وہ دوسری نئی زندگی پاتی ہے تو پاتی رہے، مگر آپ پر کوئی آنچ نہ آئے۔ میں نے پوچھا کہ میں تھوڑی دیر رہ کر تمہارے خیالات پڑھ سکتا ہوں؟ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تم علم نجوم میں کہاں تک مہارت رکھتے ہو۔ بے شک پاپا، آپ جب تک چاہیں میرے خیالات پڑھ سکتے ہیں اور جب بھی چاہیں میرے اندر بغیر پوچھے آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم مالی سے باتیں کرو اور اسے یہ ساری باتیں بتاؤ، کیونکہ یہ چھپانے والی باتیں نہیں ہیں۔ ہم نے بدترین حالات کا سامنا کیا ہے اور موت تو ایک دن سبھی کو آنی ہے، مجھے بھی آئے گی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ والی کو یہ باتیں بتانے لگا۔ علی نے سنتے ہی چیخ کر کہا، تم فضول باتیں کر رہے ہو، تم اتنے بڑے نجومی کیسے ہو گئے کہ میرے پاپا کی موت کی پیش گوئی کرو؟ ہمارے بابا صاحب کے ادارے میں روحانیت کے مراحل طے کرنے والے کئی بزرگ ہیں۔ جناب تبریزی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان سے کوئی بات چھپی نہیں رہتی، انہوں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ میں جانتا ہوں کہ پاپا کے بارے میں ایسی بات سن کر تمہارے دل کو صدمہ پہنچ رہا ہے اور یہ بات تمہیں ناگوار گزر رہی ہے۔ سانچ کو آنچ کیا، تم اعلیٰ حضرت سے رابطہ کرو اور ان سے میرا ذکر کرو اور میری بات ان سے بیان کرو، دیکھو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ پہلے میں پاپا سے بات کروں گی، پھر اعلیٰ حضرت کو مخاطب کروں گی۔ وہ بھی میرے اندر ہیں، میرے خیالات پڑھ کر یقین کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس علم میں کہاں تک مہارت حاصل کی ہے۔ میں اس کے خیالات پڑھ رہا تھا اور متاثر ہو رہا تھا۔ وہ بہت ہی سلجھے ہوئے ذہن کا جوان تھا، بہت ہی نیک نیت اور ایماندار تھا، انتہائی ذہین اور حاضر دماغ اور بہترین فائٹر تھا، ہماری فیملی کے معیار پر پورا اترتا تھا۔ اور جہاں تک اس کے علم نجوم کا معاملہ تھا تو یہی معلوم ہوا تھا کہ اس نے آج تک جتنی بھی پیش گوئی کی ہیں ان میں سے چند غلط ہوئی ہیں، باقی درست ثابت ہوتی رہی ہیں۔ علی نے کہا، پاپا، ایمان علی سے غلطیاں ہوتی رہی ہیں، اللہ نے چاہا تو یہ پیش گوئی بھی غلط ہوگی۔ میں نے مسکرا کر کہا، تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ کیا تمہارا باپ دنیا کا سب سے انوکھا انسان ہے کہ اسے موت نہیں آئے گی؟ میں پیغمبروں سے بڑھ کر تو نہیں ہوں؟ جب وہ اپنی مدت حیات پوری کر کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں تو مجھے بھی ملنا ہے۔ آپ مجھے نہ سمجھائیں، جلدی سے اعلیٰ حضرت کے پاس چلیں۔ میں بھی چلتا ہوں، مگر پہلے تم دل و دماغ سے ماتمی جذبات کو نکالو۔ بابا صاحب کے دائرے میں یہ خاص طور پر تربیت دی جاتی ہے کہ کسی بھی معاملے میں جذبات کو حاوی نہ ہونے دیا جائے، اور تم اتنا اہم سبق بھول رہی ہو۔ سوری پاپا، میں خود کو کنٹرول کر رہی ہوں، آپ چلیں۔ کہاں چلوں؟ اعلیٰ حضرت کے پاس۔ یعنی اب بھی تمہارے اندر بے چینی ہے اور تم میری موت کے ذکر پر تڑپ رہی ہو۔ فار یور انفارمیشن، اعلیٰ حضرت کے پاس نہ میں جاؤں گا اور نہ تم جاؤ گی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں پاپا؟ اتنی اہم بات ہے اور آپ اس کی تصدیق کرنا نہیں چاہیں گے؟ بالکل نہیں، میں اپنی موت کی خبر سن کر بہت خوش ہوں، بہت لمبی عمر گزار چکا ہوں۔ اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو کر اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کرو کہ مجھے مرنا ہے، ضرور مرنا ہے۔ اگر موت آنے والی ہے تو ایمان علی کی پیش گوئی اور اعلیٰ حضرت کی کوئی تسلی بخش بات اسے آنے سے نہیں روک سکے گی۔ اب میں جا رہا ہوں، تم ایمان علی کے ساتھ اچھا وقت گزارنے کی کوشش کرو۔ میں ان دونوں کے پاس سے چلا آیا۔ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ میں جسمانی طور پر ثنا تبریزی نیومی کرسل کے ساتھ دن رات گزار رہا تھا۔ وہ میرے پاس ہی تھی اور انتظار کر رہی تھی کہ خیال خوانی سے فارغ ہو کر اس سے باتیں کروں۔ میں نے کہا، سوری ثنا، تم ایسا کرو کہ جلدی جا کر میرے لیے کوئی اچھی سی ڈش بناؤ، میں ایک ضروری معاملے میں مصروف ہوں اور وہ ضروری معاملہ کیا ہے یہ میں تمہیں کھانے کے بعد بتاؤں گا۔ وہ مسکراتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ مجھ پر جب بھی کوئی بہت بڑی مصیبت آتی تھی اور میں بہت زیادہ پریشان ہوتا اور مجھے ذہنی سکون حاصل نہیں ہوتا تھا تو میں فوراً ہی سونیا کے پاس پہنچ جایا کرتا تھا۔ وہی ایک ایسی ہستی تھی جس کے پاس پہنچ کر ہی مجھے مکمل ذہنی سکون ملتا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اپنی موت کی خبر سنتے ہی مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی اور میں موت سے ڈر گیا تھا۔ اگر میں ڈرنے والا ہوتا تو اس طرح ساری عمر آگ اور خون کے دریا سے نہ گزرتا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اچانک اپنی موت کی خبر سنتے ہی کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ میرے حساب سے شیوانی کی زندگی کے صرف 19 دن رہ گئے تھے۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی موت کے 19 دن بعد 20ویں دن مجھے موت آئے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ایمان علی کی پیش کوئی درست ہو سکتا ہے کہ درست نہ ہو۔ میں سونیا کے پاس پہنچ گیا، اسے مخاطب کیا تو وہ حیرانی سے بولی، تم نئی دلہن کو چھوڑ کر میرے پاس آئے ہو؟ ہاں، تمہاری کوئی اہمیت ہے تبھی نئی دلہن کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ وہ کچھ سوچنے کے بعد بولی، کیا کوئی پرابلم ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں، میں مرنے والا ہوں۔ یہ تمہاری دوسری بیوی اتنی جلدی زمین کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہے؟ میری بات کا تعلق نئی بیوی سے نہیں ہے، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، اپنی موت کی سچی خبر سنا رہا ہوں۔
اس کے ساتھ ہی ایک بہت ہی اچھی خبر یہ ہے کہ ہماری علی ایک بہت خوبرو اور صحت مند نوجوان سے متاثر ہو گئی ہے اور وہ نوجوان ہماری فیملی کے معیار پر پورا اتر سکتا ہے۔ کیا تم سٹھیا گئے ہو؟ اپنی موت کا ذکر کرتے کرتے بیٹی کے رومانس کی باتیں کر رہے ہو۔ اپنی موت کا ذکر جاری رکھنے کے لیے ہونے والے داماد کا ذکر بھی لازمی ہے۔ وہ علم نجوم میں مہارت رکھتا ہے۔ اسی نے پیشگوئی کی ہے کہ میں آج سے 20ویں دن مر جاؤں گا۔ کیا یہ سنجیدگی سے کہہ رہے ہو؟ نہایت ہی سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ درست ہے تو اعلیٰ حضرت نے مجھے کوئی اشارہ کیوں نہیں دیا۔ فرات کیسی بچگانہ باتیں کر رہے ہو؟ یہ اچھی طرح جانتے ہو کہ آمنہ اور اعلیٰ حضرت روحانیت کے ذریعے بہت سی ڈھکی چھپی باتیں جانتے ہیں لیکن ہمیں کبھی نہیں بتاتے۔ پھر تو یہ موت جیسی اہم خبر ہے، پورے خاندان کو فکر میں مبتلا کرنے والی بات ہے، وہ کبھی یہ بات ہمیں نہیں بتائیں گے۔ پھر بھی تم سے مشورہ کرنے آیا ہوں، اگر ہم اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت سے کچھ پوچھنا چاہیں تو۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، ایمان علی کی پیشگوئی نے الجھا دیا ہے، جب تک اس کی تصدیق نہیں ہوگی مجھے بھی سکون نہیں ملے گا۔ جاؤ اعلیٰ حضرت سے بات کرو، پھر مجھے بتاؤ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے ادارے کے انچارج سے یہ معلوم کیا کہ اس وقت اعلیٰ حضرت مصروف ہیں یا مراقبے میں ہیں۔ انہوں نے جواب دیا وہ عبادت سے فارغ ہو کر تسبیح خوانی میں مصروف ہیں۔ میں نے انہیں مخاطب کیا، اعلیٰ حضرت میں آپ سے کچھ عرض کرنے آیا ہوں۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ حیدرآباد دکن میں ایک جوان ایمان علی ہے۔ انہوں نے کہا وہ جوان اس میں بامسمہ ہے، ایمان والا ہے اور علم نجوم میں کافی مہارت رکھتا ہے۔ اس نے تم سے جو کہا ہے اس کے متعلق مجھ سے کوئی بات نہ کرو۔ میں پیشگوئی کی تائید یا تردید میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اب سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم قدرت کے راز عام بندوں کو نہیں بتاتے۔ جنہیں آگہی ملنی ہوتی ہے انہیں قدرتی طور پر مل جاتی ہے۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ مجھے آگہی مل چکی ہے؟ قدرتی طور پر نہیں ملی، ہاں مگر ملی ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا، انہوں نے کہا بس اب جاؤ۔ میں نے دماغی طور پر حاضر ہو کر سونیا کو ان کی باتیں بتائیں۔ وہ بولی، انہوں نے واضح طور پر کچھ نہیں کہا ہے، اس بات کو الجھا دیا ہے، ہمیں اپنے طور سے سمجھنا ہوگا۔ اس نے سوچتے ہوئے کہا، ایک کام کرو، آمنہ بھی روحانیت کے مراحل سے گزر رہی ہے، اسے بھی قدرتی طور سے آگاہی ملتی رہتی ہے اور وہ بھی قدرت کے بید ہمیں نہیں بتاتی۔ اس کے باوجود وہ ایک عورت ہے، تم ہیرا پھیری سے اسے الجھا کر حقیقت معلوم کر سکتے ہو۔ سونی نے اچھی تدبیر بتائی تھی۔ میں نے فوراً آمنہ کے پاس پہنچ کر کہا، میں تم سے کچھ ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ وہ ساجوکائے اداس بیٹھی ہوئی تھی، بڑی سنجیدگی سے بولی، ہاں بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں تمہارا مجازی خدا ہوں، میرے تم پر بڑے حقوق ہیں، میں صرف اپنا ایک حق مانگتا ہوں۔ ہاں بولو، کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ میرے ایک سوال کا سچ سچ جواب دو۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، دیکھو جو میں نہیں جانتی اور جو قدرت کو منظور نہیں ہے وہ سوال نہ کرو اور نہ ہی اس کے جواب کی توقع رکھو۔ چلو یہی بتا دو کہ میرے سلسلے میں قدرت کو کیا منظور نہیں ہے۔ بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی بات جسے قدرت راز میں رکھنا چاہتی ہے اسے ہم بھی کسی کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ میں ساری باتیں سمجھتا ہوں، لیکن ایک مجازی خدا کی حیثیت سے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرے صرف ایک سوال کا جواب دو، اور سوال یہ ہے کہ میری زندگی کتنے دنوں کی رہ گئی ہے۔ وہ بڑی دیر سے ضبط کر رہی تھی، اچانک ہی روتے ہوئے منہ ڈھانپ کر بولی، چلے جاؤ یہاں سے، خدا کے لیے چلے جاؤ، میری برسوں کی عبادت اور ریاضت کو برباد نہ کرو، مجھ پر رحم کرو، اپنے شوہر ہونے کے حقوق نہ جتاؤ۔ کیا تم میری برسوں کی محنت کو خاک میں ملا دو گے؟ نہیں، میں جا رہا ہوں۔ میں پھر سونیا کے پاس آ گیا۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے بھی واضح طور سے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے آنسوؤں نے سارا بید کھول دیا ہے۔ اب میری زندگی صرف 19 دنوں کی رہ گئی ہے، 20ویں دن مجھے یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ سونیا پر جیسے سکتہ تاری ہو گیا، وہ گمسم سی ہو کر رہ گئی۔ ابھی پتہ نہیں میرے کتنے چاہنے والوں پر سکتہ تاری ہونے والا ہے۔ قدرت بھی عجب تماشا دکھاتی ہے، اچھے خاصے صحت مند اچھلتے کودتے انسان کو اچانک ہی سنایا جائے کہ اس کی زندگی مختصر سی ہو کر رہ گئی ہے تو کبھی یقین نہیں آتا، جبکہ یقین کرنے کے لیے اب کچھ باقی نہ تھا۔ میری موت کے سلسلے میں 2 باتیں اہم تھیں۔ ایک تو یہ کہ جناب تبریزی نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ ایمان علی علم نجوم میں کافی مہارت رکھتا ہے۔ ان کی دوسری بات یہ تھی کہ بعض بندوں کو قدرتی طور سے آگاہی ملتی ہے، اگرچہ مجھے قدرتی طور سے نہیں ملی مگر مل چکی ہے۔ پھر یہ کہ آمنہ برسوں کی عبادت اور ریاضت کے باوجود اپنے شوہر کے سلسلے میں سخت دلی کا مظاہرہ نہ کر سکی۔ ہزار ضبط کرنے کے باوجود اس کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے اور اس کے آنسوؤں نے ایمان علی کی پیشگوئی پر تصدیق کی مہر ثبت کر دی۔ میری مسلسل داستان کے 30 برس پورے ہو جائیں گے، یا 30 برس کے پورے ہوتے ہی میری زندگی بھی پوری ہو جائے گی۔ اگر ایسا ہوا تو سونیا میری زندگی کے آخری لمحات کی رودات آپ تک پہنچائے گی۔ میری فیملی کے تمام افراد کو چپ لگ گئی تھی، جیسے وہ سب گونگے ہو گئے ہوں، کچھ بولنا نہ جانتے ہوں۔
اگرچہ انہیں میری ہونے والی موت کا پوری طرح یقین نہیں تھا، اس کے باوجود ان کے دل صدمات سے ٹوٹ رہے تھے۔ ایمان علی کی پیشگوئی کو کوئی ماننے والا نہیں تھا، لیکن جناب تبریزی اور آمنہ کی پراسرار خاموشی نے سب کو یہ سمجھا دیا تھا کہ وہ بزرگ پیشگوئی پر نہ تبصرہ کر رہے ہیں اور نہ ہی اسے جھٹلا رہے ہیں۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ عالیہ، نوشیہ، تاشا اور الپا رونے لگی تھیں۔ ایسی المناک خبر سن کر سجدے میں گر پڑی تھیں اور میری سلامتی اور طویل عمر کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہی تھیں۔ پارس، پورس اور کبریا کے سر جھکے ہوئے تھے۔ اگر کوئی بدترین شر اور دشمن مجھ پر حملہ کرنے آتا تو وہ میرے سامنے ڈھال بن جاتے اور اس دشمن کو نیست و نابود کر دیتے، لیکن موت کو کون مار سکتا ہے؟ اسے 1 انچ بھی آگے یا پیچھے کون ہٹا سکتا ہے؟ وہ آگے بڑھ گئی تو پھر سمجھو کہ بڑھ ہی گئی۔ میرے بچوں کے لاشعور میں یہ بات رہا کرتی تھی کہ ہمارا بلند و بالا پہاڑوں جیسا ناقابل شکست باپ شاید کبھی نہیں مرے گا، یا پھر وہ اپنی زندگی میں میری موت نہیں دیکھیں گے۔ ہزاروں لاکھوں صدیوں سے زمین وہی ہے، پہاڑ اپنی جگہ پر قائم ہے، آسمان اور چاند ستارے وہی ہیں، انسان کی بنائی ہوئی تاج محل جیسی عمارتیں قیامت تک قائم رہیں گی۔ کیا ہمارا باپ قائم نہیں رہ سکتا؟ دنیا کے سارے بچے اپنے والدین کے متعلق اور تمام والدین اپنے بچوں کے متعلق یہی سوچتے ہیں، یہی سمجھتے، یہی چاہتے ہیں کہ دنیا مرتی رہے مگر ہمارے پیاروں کو موت نہ آئے۔ علی نے ایمان علی کی پیشگوئی کے بارے میں اس وقت بتایا تھا جب میں ثنا نیومی کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ اس نے میرے چہرے کے تاثرات سے اندازہ کیا کہ کوئی خاص بات ہے۔ میں نے کہا جو بھی خاص بات ہے تم ایسا کرو کہ میرے لیے ایک مزے کی ڈش تیار کرو، میں کھانے کے دوران میں تمہیں بتاؤں گا۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ میرا معاملہ بہت ہی سنگین ہے تو وہ کبھی مجھے چھوڑ کر ڈش تیار کرنے نہ جاتی۔ وہ وہاں پہنچی تو بابا نے فون کے ذریعے اسے مخاطب کیا۔ اس نے کہا میں فون بند کر رہی ہوں، تمہارے اعلی کے اندر آتی ہوں۔ وہ چند سیکنڈ کے بعد اس اعلی کے اندر پہنچ کر بولی میں نے تم سے کہا تھا کہ آئندہ مجھ سے رابطہ نہ کرو، خواہ مخواہ وقت ضائع کرتے ہو، فضول ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو جن سے نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے نہ مجھے۔ تم چاہو تو مجھے ایک تھوڑا سا فائدہ پہنچا سکتی ہو۔ میں اس وقت صرف اتنا چاہتا ہوں کہ فراد علی تیمور کا پتہ ٹھکانہ معلوم ہو جائے اور تم بتا سکتی ہو کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ اسے بڑی بے چینی سے تلاش کر رہے ہو، بات کیا ہے؟ وہ میرے لیے بہت اہم ہو گیا ہے، زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ چھپ کر کہیں سے مجھے دیکھ رہا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ میں کہاں ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ وہ کمبخت مجھے اور ماسٹر کو کتنے ہی معاملات میں ناکام بنا رہا ہے، اور ماسٹر کے بارے میں تو ایسی گہری راز کی باتیں جانتا ہے جو دنیا کا کوئی بھی شاطر جان نہیں سکتا۔ سنا ہے کہ برین ماسٹر بہت ہی شہزور، بہت ہی پراسرار اور پاورفل ہے۔ کیا فراد اس کے بھی 12 بجا رہا ہے؟ اس نے اکڑنے کے انداز میں کہا ماسٹر اس کے 12 بجا دے گا، وہ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ تو پھر اس سے اتنے خوفزدہ کیوں ہو؟ ہم خوفزدہ نہیں ہیں، احتیاطی تدابیر کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں پہلے شبہ تھا کہ وہ جمالہ کے ذریعے ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے، ہمارا یہ شبہ درست ہوا۔ جمالہ میرے ہاتھ سے نکل چکی ہے، فون پر کوئی رابطہ ہوتا ہے اور نہ ہی خیال خانی کے ذریعے اس کا کوئی سراغ مل رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ مر چکی ہے۔ وہ مر چکی ہوگی تو فرات کو الزام کیوں دے رہے ہو کہ اسی نے جمالہ کو تم سے چھینا ہے؟ کیا ایسا اسی نے کیا ہے؟ ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ دیکھو اگر تم چاہو تو مجھے فرات تک پہنچا سکتی ہو، اس کا پتہ ٹھکانہ بتا سکتی ہو۔ تمہارا خیال بالکل درست ہے، میں فرات کا پتہ ٹھکانہ جانتی ہوں اور یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ ابھی ان لمحات میں کہاں ہے۔ فوراً بتاؤ، پلیز مجھے بتاؤ کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ میرے پاس میرے بیڈ روم میں ہے اور میں واش روم میں ہوں، یہاں سے نکل کر اس کی آغوش میں جانے والی ہوں۔ پلیز نیومی، میں بہت پریشان ہوں، مذاق نہ کرو۔ میں مذاق نہیں کر رہی ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اب میں نیومی کرسٹل نہیں رہی، میرا نام ثنا علی تبریزی ہے اور یہی نام مرتے دم تک رہے گا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، الحمدللہ۔ میں دل کی گہرائیوں سے ایک مسلمان ہوں۔ یہ بات تم بہت سنجیدگی سے کہہ رہی ہو، لیکن میں کیسے یقین کروں؟ تمہاری یقین نہ کرنے سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ میں نے جناب علی اسد اللہ تبریزی کے سامنے اسلام قبول کیا ہے اور انہوں نے فراد علی تیمور سے میرا نکاح پڑھوایا ہے۔ میں اب مسز ثنا فراد علی تیمور ہوں۔ اوہ گاڈ، تم کس قدر اونچی اڑ رہی ہو، میں کبھی یقین نہیں کر سکتا۔ اس وقت اضطراب میں مبتلا ہو گیا تھا، چند سیکنڈ تک کچھ بول نہ سکا، پھر ایک فیصلہ کرتے ہوئے بولا میں ابھی تصدیق کرتا ہوں کہ تم کتنا سچ بول رہی ہو۔ میں تھوڑی دیر بعد تم سے رابطہ کروں گا۔ وہ اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ نیومی فوراً ہی اس کے اندر پہنچ گئی، دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ وہ کبھی کبھی دماغی طور پر حاضر رہ کر کچن میں میرے لیے ایک ڈش بھی تیار کرتی رہی اور اس کے اندر جھانکتی بھی رہی۔ وہ برین ماسٹر کے حکم کے مطابق براہ راست اس سے رابطہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ آئندہ اس کے اندر ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں آئے گا۔ وہ اسرار کے پردوں میں چھپنے کے باوجود ایسی احتیاطی تدبیر پر عمل کر رہا تھا۔ بابا نے فون کے ذریعے رابطہ کیا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ ماسٹر، ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی بری خبر سنانے آیا ہوں۔
وہ بولا جب تک فرحاد میری گرفت میں نہیں آئے گا تب تک میرے ستارے گردش میں رہیں گے اور ایسی بری خبریں سننے کو ملتی رہیں گی، تم بھی کچھ سنا ہی دو۔ وہ بولا ایک تو جمائلہ ہاتھ سے نکل چکی تھی، اب نیومی بھی شاید نکل رہی ہے، وہ شاید فرحاد کی آگوش میں پہنچ گئی ہے، اب بھی کہہ رہی تھی کہ وہ اسلام قبول کر کے اس کی منکوحہ بن چکی ہے اور یہ سب جناب تبریزی کی سرپرستی میں ہوا ہے۔ کیا یہ یقین کرنے کی بات ہے کہ وہ مکار عورت اسلام قبول کرے گی اور جناب تبریزی ایسے نادان ہے کہ اس کے اسلام قبول کرنے سے مطمئن ہو جائیں گے، اتنی جلدی کچھ سوچے سمجھے بغیر اسے فرحاد کی منکوحہ بنا دیں گے؟ یقین تو مجھے بھی نہیں ہو رہا، لیکن نیومی کی آواز اور لہجے میں ایسا عزم اور یقین ہے کہ اس کی باتیں سچ لگ رہی ہیں۔ ایسی بات ہے تو بابا صاحب کے ادارے کے انچارج سے رابطہ کرو اور پوچھو کہ یہ خبر کہاں تک درست ہے۔ بابا نے اسی وقت فون کے ذریعے بابا صاحب کے ادارے سے رابطہ قائم کیا۔ وہاں کے انچارج خلیل بن مکرم نے پوچھا، آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟